बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इमरान खान साहब की रिहाई का इंतज़ार किया जा रहा है और उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, अब उनके बदतरीन मुखालिफ और जिन्होंने ये मुकदमात दर्ज करवाए, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज PDM 1 इम्पोर्टेड सरकार ने ये मुकदमात दर्ज करवाए और उनको परसू किया और उनके साथ स्टैब्लिशमेंट के भी कुछ लोग उनसे मिले हुए थे। अब वो खुद आकर ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे वो गलत हैं, वो झूठे हैं, वो बेबुनियाद हैं और इन मुकदमात में उनकी सजाएं बरकरार नहीं रह सकती और जिस तरीके से ये मुकदमात चलाए गए, ट्रायल किया गया, वो सारे का सारा गलत है। ये मुस्लिम लीग नवाज के सरकर्दा रहनुमा जो हैं, अब टेलीविजन चैनल्स पर आकर बयान करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से स्टैब्लिशमेंट भी उनसे नाला है और वो लोग स्टैब्लिशमेंट के जिन्होंने ये सारी मेहनत से इमरान खान साहब को जेल भेजा, वो अब मुस्लिम लीग नवाज से भी ज़रा थोड़े से खाइफ हैं, क्योंकि अंदर की बातें वो कहते हैं कि बाहर क्यों आ रही हैं, टीवी चैनल्स पर क्यों डिस्कस हो रही हैं और हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज के किसी एक रहनुमा को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। वो रहनुमा कौन से हो सकते हैं? वो जावेद लतीफ़ साहब हो सकते हैं। इस बात का खदशा मौजूद है कि जावेद लतीफ़ साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो खबरें ब्रेक कर रहे हैं और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी बवांगे दुहल इस्टेब्लिशमेंट को टीज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तमस्खर उड़ा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि बड़ी मेहनत से उन्होंने ये झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए, लेकिन अब वो मुकदमात साबित नहीं हो रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर समात हैं और कुछ फारिग हो चुकी और कुछ ने फारिग हो जाना है। हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पे अलीमा खान साहिबा ने कुछ गुफ्तगू की है। पहले ज़रा वो गुफ्तगू सुन लें। फिर से एक बड़ा अहम सवाल पूछूंगी और एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहती हूँ कि एक दिन एक बाप अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़ के जाता है। उस जायदाद में से जो एक बहन का है ना जायदाद, वो भाई खा जाता है। ठीक है, बहन को कहो कि अच्छा इंसाफ चाहिए तो आप कोर्ट में चले जाओ। वो कहती मैं अपना रिश्ता नहीं खराब करूंगी, यही कहती है ना। हाँ, मैं रिश्ता नहीं खराब करूंगी जिसने मेरी जायदाद खा लिया, यही हुआ ना। इसी तरह आप ये जो केस चल रहा है ना, ये इसी किस्म का केस है। वो कहते हैं कि उन्होंने भेजा कि आपके ऊपर कि ये इनकी हुकूमत गिरा दो। ये केस वो है कि इमरान खान ने किसको कहा गद्दारी। उन्होंने कहा गद्दारी वो होती है जब आप मुल्क से बाहर जिन लोगों को आप बताओ या अपना सामान या अपने मुल्क के बारे में बाहर किसी को इंफॉर्मेशन दो। इमरान खान को सजा किस चीज के लिए मिल रही है? इसमें दुश्मन कौन था जिसको इमरान ने इंफॉर्मेशन दिया? पहले ये बड़ा जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन वो दुश्मन था जिसको इमरान खान ने इस साइफर के बारे में बताया कि साइफर के अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन है कि इनकी हुकूमत गिरा दो। वो दुश्मन कौन थे? वो पाकिस्तान की अवाम थी। ये केस इमरान खान के ऊपर वो है गद्दारी का कि आपने भेजा था जनरल बाजवा के लिए कि इनकी हुकूमत गिराओ। अब गद्दारी तो लोगों के साथ हो रही थी जिनका वोट चोरी होना था। अब नाराजगी जिसके लिए इमरान खान और शाह महमूद को सजा मिली हुई है 10 साल की, वो ये है कि आपने बाजवा साहब का पैगाम लोगों को क्यों सुनाया? वो तो सिर्फ बाजवा साहब के लिए था, आपने उन लोगों को सुना दिया। अब मुझे बताएं कि इस सजा को सुनते हुए इनको इतने दिन हो गए, जजेस को क्या मुश्किल पेश आ रही है फैसला करने के लिए? अब ये क्या मुश्किल पेश आ रही है कि इमरान खान या शाह महमूद गद्दार हैं कि नहीं? अभी तक फैसला क्यों नहीं हो सक रहा कि इमरान खान और शाह महमूद गद्दार हैं कि नहीं? जो गद्दारी का तमगा देते बांटते फिर रहे हैं अपने लोगों के साथ बात करने का, तो अब ये वक्त आ गया कि जजेस को भी पूछा जाएगा। पहले हम सारे पाकिस्तानियों को बता दो कि एक दफा बता दो, क्या हम लोग गद्दार हैं? हम ये मुल्क किसी और का है?
اور جب ہمیں انفارمیشن ملے گی تو اس کا مطلب اس ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے. ہمیں تو یہ لگنے لگ گیا جو ہم پاکستانی ہیں ہم غدار ہیں سارے کے سارے، اور یہ ملک کسی اور کا ہے. اب یہ جو کیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور یہ اس وقت ڈٹرمن کرنے جا رہا ہے، یا یہ اس وقت پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کسی لگتا ہے کہ ملک کسی اور کا ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو ہم اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں یا پھر اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں. کل آ جائے گا فیصلہ، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لٹکایا جا رہا ہے، تو کل کیا لگتا ہے سلمان صدر صاحب تو کہنے کہ کل آ جائے گا؟ دیکھیں میں پھر سے کہتی ہوں، پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں اس کیس کی نوعیت. ایک جج سزا دے چکا 10 سال کیونکہ اطراف دے سکے بس، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی مشکل آ رہی ہے، یہ پیش ہو رہی ہے یہ فیصلہ کرنے میں آیا یہ ملک پاکستانیوں کا ہے، ہمارا عوام کا ہے، یا یہ کسی اور کا ہے. لگتا ہے ان کو بھی اس چیز کی مشکل پیش آ رہی ہے فیصلہ. آپ نے غداری کی بات کی، اصل غدار کون ہے؟ اس میں ملک کا فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا ہے یا میرا ہے، اسی کے اوپر ڈٹرمن ہوگا. اب آپ کو سنواتے ہیں جی پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان آفیشل اسپوکس پرسن جن کا بیان جو ہے وہ پالیسی بیان سمجھا جاتا ہے، رؤف حسن صاحب، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بھی ذرا کچھ حصے آپ کو سنواتے ہیں. آج پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کو اور 4 ججز لاہور ہائی کورٹ کو، ان کو بھی ایسے لفافے ملے ہیں. تو اس وقت حکومت کا سارا جو کام ہے وہ ایک ریشما کی تلاش ہے، وہ ریشما کی تلاش کر رہے ہیں، اور حکومت کو ریشما نہیں مل رہی جس نے یہ لفافے انڈرسٹینڈبلی بھیجے ہیں، کیونکہ ریشما ان کی اپنی کسی سیف جگہ بیٹھی ہوگی. یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کا اپنا کیا دھرا ہے. یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو بھی انڈر پریشر کریں، باقی ہارڈ کورٹس کو بھی انڈر پریشر کریں، تاکہ جو یہ گند کر رہے ہیں سارے ملک میں، جس طریقے سے انہوں نے ملک کو ایک تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اس کی بات کوئی نہ کرے. جہاں تک جوڈیشری کا سوال ہے بھائی، تو ہمیں آج میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کچھ ان کے صاحبان بیٹھے ہوئے تقریریں فرما رہے تھے اور الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہے تھے، ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر لگا لیتے. تو بھائی ہم تو گلٹی نہیں ہے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کا، وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے گنڈوں نے کی تھی. ہم تو اس ٹیلی فون کال کے رسپانسبل نہیں ہیں جو جسٹس قیوم اور شہباز شریف کے درمیان ہوئی تھی، وہ ہمارے کسی لیڈر نے تو نہیں کی تھی. ہمارے باریش بزرگ جو تھے، بڑے لوگ جو تھے، وہ پیسوں کا بیگ لے کے جہاز میں نہیں چڑھے تھے بلوچستان کی ہائی کورٹ کو خریدنے کے لیے، اور جو خریدا گیا تھا ان کے گرینڈ سن جو ہے آپ بیٹھ کے یہاں بڑے واس دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں. تو یہ ہم گلٹی نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھیں، بڑی بدنما شکل ہے ان لوگوں کی. ان کا ریکارڈ جو ہے پاکستان کی گورننس میں، وہ اگر ان کو ذرا سی بھی ان کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز زندہ ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے اپنا چہرہ دیکھ کے. I'm sorry I'm using some strong words, but I think it's time that we use these strong words because ان کو otherwise سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل. اور ججز کے اوپر جو پریشر ہے اس کا ایک اور کل ہمیں ثبوت ملا ہے کہ خان صاحب نے میڈیا سے، آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈالا جیل میں، انہوں نے کہا ہے کہ جو جج جو ہے میرے کیسز سنتا ہے اور مجھے کنوکٹ کرتا ہے، وہ مجھے اپنی ہیلپ لیسنس کے میسیجز بھیجتا ہے. یہ خان صاحب نے فرمایا کل، ہیلپ لیس ہوں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں. تو وہ کن لوگوں کے آگے ہیلپ لیس ہیں؟ جج صاحبان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، جن کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا یہ ملک کسی نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اس وقت؟ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس ملک کو ہائی جیک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیوں یہاں آئین لاگو نہیں ہے؟ کیوں یہاں قانون لاگو نہیں ہے؟ کیوں یہاں کی موریلٹی دفن کر دی گئی ہے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ طاقتیں کون سی ہیں جنہوں نے اس ملک کو ورچولی ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور جو جج صاحبان کہتے ہیں جی کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم نہیں کر سکتے. جب میں ڈالا جیل میں ملنے جاتا ہوں خان صاحب کو کورٹ کی اجازت کے باوجود، تو وہاں میں بھی یہ لفظ سنتا ہوں. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ آئی ایم ہیلپ لیس، میں آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا، آئی ہیو اے کورٹ پرمیشن 14-15 دفعہ، اور اس کے بھی الفاظ یہی ہوتے ہیں سر میں آئی ایم ہیلپ لیس. ہمیں پتہ چلنا چاہیے وہ طاقتیں کون سی ہیں جن کے سامنے پاکستان کا سارا سسٹم ہیلپ لیس ہو چکا ہوا ہے. آئین، قانون، موریلٹی سب کچھ دفن کر دیا گیا. کون ہے وہ لوگ؟
اگر انہوں نے کھیل کھیلنا ہے تو کھل کے سامنے آ کے کھیل کھیلیں, پتہ چلے ہمیں بھی. کل ایک اچھا ہمارا ایک ہم نے سٹیپ لیا ہے, ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ ہم نے کل شام کو تشکیل دی ہے. اس میں 6 پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ان لوگوں کے سربراہان نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے پاکستان میں جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے کام کریں گے. تو اس پلیٹ فارم سے ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ عید کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی, اور پہلا جلسہ جو ہے ہم نے پشین بلوچستان میں رکھا ہے 12 تاریخ کو, اور اس سے پہلے ہماری میٹنگ وہاں ہوگی جہاں کہ اس کو زیادہ کمپلیٹلی فارملائز کیا جائے گا اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ ایک خوش آئند اقدام ہے, کیونکہ وہ تمام ایسی طاقتیں جو کہ جمہوریت پروردہ ہیں, جو آئین پروردہ ہیں, اور جو موریلٹی پہ بلیو کرتی ہیں کہ پالیٹکس میں بھی یہ لیول آف موریلٹی ہوتی ہے, وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس میں ہماری کوشش ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کے بھی سربراہان کی اور ان کے ورکرز کی بھی بڑی کوشش ہے. خاصا پریشر تھا کہ جی ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. یہ آپ نے گفتگو سنی جی رؤف حسن صاحب کی, اور وہ بھی اسی سسٹم کا بتا رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو بہرحال کیس آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ جو بینچ ہے وہ اب سماعت کرے گا 29 اپریل کو. تو اس کے تناظر میں یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی, جبکہ سائفر کیس جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.